ختم نبوت الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عیز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئیوں نے سے سیکھ لے گھر لٹانا سر کٹانا کوئی ان سے سیکھ لے جان عالم ہو فدا ہے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدا ہے خاندان اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت آل نبی اولاد علی رہنما بلکہ عظیم رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ لائق صدوقار الصد تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا قاری مبارک صاحب ڈوین امیر میرپور آزاد کشمیر لائق صدوقار الصد تکریم سادات کرام علماء کرام مشائخ اہل سنت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نبی علیہ السلام کے غلام، مجھ سے قبل آپ نے علامہ خطیب ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد عثمان صاحب کا خوبصورت خطاب سماعت فرمایا۔ دیگر بھی ہر ایک ساتھی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس پاک بارگاہ میں اپنا ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا۔ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر لوگ یہاں تشریف فرمائے ہیں جن کے میں جوڑے سیدھے کروں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری ایک سعادت یہ ہے کہ میں جس وجہ سے لوگ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کہ میں اس عظیم مرد کلندر کا شاگرد بھی ہوں اور ان کا خادم بھی ہوں اور ان کی جماعت کے اندر ایک ناچیز سا کارکن بھی ہوں کہ میرے جیسے خطیبوں کو عام اوقات میں کوئی عربی کی ایک آدھی لائن یاد کرنی ہو تو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے بیان کریں گے تو یاد رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی۔ تو اس کے علاوہ ایک شخصیت ہم نے دیکھی ہے کہ وہ مرد کلندر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بس ایک حدیث پڑھتا ہے، وہ بچے بچے کو یاد ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آدھی حدیث میں پڑھوں گا آدھی تم پڑھنا کہ من سب نبیًا سبحان اللہ من سب نبیًا من سب نبیًا، بس آپ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں یہ ہم پہ کرم ہے میرے مالک کا کہ مالک نے ہمیں اس تحریک کے ساتھ کھڑا کیا ہے کہ آج آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں سنیت اگر کھڑی ہے تو اس کی اوٹ میں کھڑی ہے۔ آج بھی اہل سنت و جماعت کا ایک روب جتنے لبرلزم پہ اور جتنے فتنے بر صغیر میں مختلف ناموں سے آئے، اہل بیت اطہار کی حرمت پہ حملے کرنے والے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات والا صفات پہ حملہ کرنے والے، امہات المومنین اور بنات طیبات پہ قدغن لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے، ان سب کو اگر کسی کا خوف ہے وہ ایک ہی جماعت ہے جس کا نعرہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔ بہت ساری باتیں آپ سن چکے، باہر میں نے ٹائٹل پڑھا واہ حسین، کیا بات ہے۔ ویسے یہ بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، ہم یا حسین کے بھی منکر نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یا حسین ویسے کہو اور دلیری بھی وہی دکھاؤ جو مولا حسین نے دکھائی ہے۔ اور آپ صرف محرم کے 10 دن نہیں
باقی 11 مہینے 20 دن بھی اسی کیٹیگری میں رہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ حسینی آ رہے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ امام علی مقام نمازی تھے کہ نہیں؟ عدل کے علمبردار تھے کہ نہیں؟ تھے۔ ظلم کے خلاف بولنے والے تھے کہ نہیں؟ اور اس کے مد مقابل آ جائے، یزید ظلم کا استعارہ تھا کہ نہیں؟ یزید شراب کا عادی تھا کہ نہیں؟ بندروں کے تماشے دیکھنے والا اور شاعر اسلامی کا مذاق اڑانے والا تھا کہ نہیں؟ اچھا، آج کوئی بندہ 11 مہینے 20 دن وہ سارے کام کرے جو یزیدی ہوں اور 10 دن آ کے دعویٰ کرے کہ میں حسینی ہوں، یہ تو وہی کام ہے کہ پورا سال یزید کی فیکٹری میں کام کر کے سال بعد امام علی مقام کی بینک سے چیک کیش کرانے آ جائے کوئی اور کہ حضرت جی تنخواہ نکالیے جی، میں نے جناب بڑی محنت سے کام کیا۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے۔ دکھ ہے اس بات کا کہ ہم نے جیسے کربلا سننی تھی ویسے سنی نہیں، جیسے سمجھنی تھی ویسے سمجھے نہیں۔ بابا جی نے ایک بار بات کی تھی، لوگوں نے اس کا ہزاروں الٹ مطلب نکالے، ہزاروں عجیب عجیب باتیں کی۔ انہوں نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ یاد رکھو امام علی مقام کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کرو کہ سامنے تم دعوے کرو کہ امام پاک ہمیں آپ کا دکھ ہے، لیکن دکھ تو تب ہو کہ پھر تم کہو کہ جس مشن پہ امام کھڑے تھے میں بھی اسی مشن پہ کھڑا ہوں، پھر پتہ لگے واقعی تم صحیح معنی میں عاشق امام علی مقام ہو، عاشق اہل بیت ہو، کہ آپ نے آخری وقت میں بھی فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کون ہے جو ہمارے اس مشن کو آگے چلانے میں ہماری مدد کرے۔ تو آپ بتائیے، اس بات پہ کئی خفا ہوئے نالاں ہوئے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن اہل بیت اطہار کے ذکر کے ساتھ دوغلا پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ نام ہم کن عظیم ہستیوں کا لیں جنہوں نے گردنیں پیش کی ہیں۔ گردن پیش کرنا زندگی کی ایک انتہا کا آخری اقدام ہے، اور ہم ہتھ کڑی پہ بھی راضی نہ ہوں۔ وہ ایک مفید الطالبین میں ایک جملہ پڑھتے تھے کہ وہ کہتے ہیں پکڑ اس کو ساتھ موت کے اور راضی کر ساتھ بخار کے۔ تو ہم تو بخار پہ بھی حضور راضی نہیں ہوتے، ہم تو چھینک پہ بھی راضی نہیں ہوتے، ہم تو ایک پرچے میں صرف نامعلوم لکھ دینا تو وہ بندوں کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کئیوں کی تو یہ حالت ہوتی ہے، وہ پرانی ایک کہاوت ہے، اس نے کہا کہ 2 شیر تھے، ایک کا قتل ہو گیا تو ایک چوہا بھاگا جا رہا، کسی نے کہا کہ جناب کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہتے یار شیر کا قتل ہوا ہے تو FIR کٹی ہے تو اس میں نامعلوم لکھا گیا ہے تو کہیں میرا بھی نام نہ آیا ہو، میں اس لیے ذرا پریشان ہوں۔ تو کئی تو ایسے بھی پریشان ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت بس کیجئے، زندگی نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، کیوں نہ اس زندگی کو رسول عربی کے دین کے نام لگایا جائے۔ آپ ایک نعرہ لگائیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں قرآن پڑھوں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے نبی کے اہل بیت، رب کا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز تم سے دور کریں اور تمہیں یوں پاک کریں جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جی بولیے ذرا، ایسے پاک کریں جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میرے آقا کے سارے اہل بیت شان والے ہو، آقا کے سسرال ہو تو بھی شان والے، آقا کے داماد ہو تو بھی شان والے، اور ان سب کو ماننے والے آپ کو اس جگہ ملیں گے، روات اللہ شریف کے غلاموں میں ملیں گے، لبیک کے نعروں کی صداؤں میں ملیں گے، ورنہ پاکستان میں بڑی بڑی ایسی محافل ہوں گی جہاں تم نعرہ حیدری لگاؤ تو زندہ واپس نہیں آؤ گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ بولو اپنی ٹانگوں پہ واپس نہیں آؤ گے۔ کئی ایسی محافل اور مجالس ہوں گی جہاں
یہاں نعرہ تحقیق حق 4 یار لگا ہو واپس زندہ لوٹ کے نہیں آؤ گیا یہ وہ بابرکت محفل ہے نعرہ تکبیر لگا ان کے چہروں پہ روشنی ہوگی نعرہ رسالت لگا ان کا سینہ منور ہوگا نعرہ تحقیق لگا ان کی طبیعت روشن ہوگی نعرہ حیدری لگا تو بھی طبیعت روشن ہوگی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا پھر بھی ہم راضی لبیک یا حسین کا نعرہ لگا ہم پھر بھی راضی کیونکہ میں نہ ہو کر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں دا گلی گلی مل کے پڑھئے میں نہ کر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں اے نور نے دونوں اکھیاں دے اے نور نے دونوں اکھیاں دے میں سنواں دا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں ہکو رہبر آل صحاب دہے اے ہک ہن ہک ہن ہک رہسن ہکو رہبر آل صحاب دہے اے ہک ہن ہک ہن ہک رہسن جڑا ہک نیا کھے فتنہ ہے جڑا ہک نیا کھے فتنہ ہے جگڑے کروان دا گلی گلی میں نوکر آل صحاب دہاں کر ذکر دوہاں تاجدار ختم نبوت اہل بیت کا ذکر کرو ہم پھر بھی راضی صحابہ کی بات کرو ہم پھر بھی راضی یہ ماشاءاللہ میں ابھی یہ رسالہ میرے سامنے بنات اربع صاحبزادہ سید نجم مصطفیٰ بخاری نقشبندی نامت برکاتم العالیہ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بس میں ایک صرف مثال دینا چاہتا ہوں باقی تو دلائل وغیرہ اس میں ملیں گے آپ کو آپ بتائیے کہ دینے کا کوئی بہت بڑا چودھری ہو سردار ہو ایم پی اے ہو ایم این اے ہو کوئی اس کے بارے میں کہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں مشہور تو ہیں لیکن ان میں سے ایک آپ کی ہے 3 آپ کی نہیں آپ مجھے بتائیے چاہے وہ جتنا مرضی قریبی دوست یہ بات کرے کیا برداشت ہوگی تو کوئی رسول عربی کی 3 بیٹیوں کا انکار کرے قرآن کا ہے کل ازواج کا و بنات کا یہاں پہ ازواج بھی اور بنات بھی ان دونوں کو دیکھیے اور جس وقت جمع کم از کم 3 یا اس سے زیادہ افراد کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو قرآن کہے 3 یا اس سے زیادہ صاحبزادیاں ہیں اور کوئی نالائق اٹھ کے کہے 1 ہے تو آپ بتائیں قرآن کی مانی جائے گی کہ اس نشے میں دھوت بے وقوف کی مانی جائے گی قرآن تو ہمارے درمیان ایک مسلم ہے تو میں یہی کہوں گا ایسے تمام فتنہ پھیلانے والے عناصر کا کلا کما کرنا یہ ملکی اداروں کی ذمہ داری ہے آپ کے خلاف اتنی سی بات ہو راتوں رات بندے غائب ہو جائیں راتوں رات جناب اعلیٰ فورسیں پہنچ جائیں اور بات ایک لفظ تھا جس پہ بڑی درد ہوئی کہ بابے نے فرمایا ملک تو اڑے پیود ہے